بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، آج کا جو ہمارا سبق ہے اس کا عنوان جیسا کہ آپ کو دکھ رہا ہے نواصب الفعل ہے اور اس کا دوسرا نام حروف ناصبہ ہے۔ آج کے سبق میں ہم یہ پڑھیں گے کہ یہ نواصب الفعل کون کون سے ہیں، یہ کتنے ہیں اور کہاں پر استعمال ہوتے ہیں اور ان کے استعمال سے کس جگہ پر کیا کیا تبدیلی ہوتی ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم یہ جانتے ہیں کہ حروف ناصبہ کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں۔ تو آپ کی اسکرین پر نظر آ رہا ہے حروف ناصبہ 4 ہیں، ان، لن، کئی اور اذن۔ اذن کو دو طرح سے لکھتے ہیں، ایک طریقہ لکھنے کا یہ ہے اور دوسرا طریقہ لکھنے کا یہ ہے۔ تو یہ 4 حروف ناصبہ ہیں۔ ان کو حروف ناصبہ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ نصب دیتے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے یہ جاننا ہے کہ یہ نصب کس کو دیتے ہیں۔ تو یہ نصب فعل مضارع کو دیتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں فعل مضارع کی گردان یفعلو، یفعلانی اور پھر اسی طریقے سے اس کے 14 صیغے ہوں گے، اور فعل مضارع کی گردان میں آپ نے یہ پڑھا ہے کہ فعل مضارع کے 5 صیغوں پر پیش ہوتا ہے جیسے یفعلو، 7 صیغوں کے آخر میں نون ضمیر ہوتا ہے جیسے یفعلانی، اور 2 صیغوں میں نون ضمیر یا نون جمع ہوتا ہے جیسے یفعلنا اور تفعلنا۔ تو اس فعل مضارع سے پہلے ان حروف ناصبہ کا استعمال ہوتا ہے اور ان کی وجہ سے فعل مضارع کے جن 5 صیغوں پر پیش ہوتا ہے وہ زبر میں بدلتا ہے، یفعلو سے این یفعلا، اور جن 7 صیغوں میں نون اعرابی ہوتا ہے ان کا نون ساقط ہو جاتا ہے، گر جاتا ہے جیسے یفعلانی سے این یفعلا، اور 2 صیغے ہیں جہاں پر نون ضمیر ہوتا ہے وہ اپنی جگہ پر باقی رہتا ہے جیسے یفعلنا سے این یفعلنا ہوگا، یعنی ان یا حروف ناصبہ کے استعمال سے اس میں کسی بھی قسم کی تبدیلی نہیں کی جائے گی۔ اب آپ لوگ اپنی ٹیکسٹ بک کو دیکھیے جہاں پر یہ ساری چیزیں تفصیل کے ساتھ لکھی ہوئی ہیں جو میں نے آپ کو بتائیں۔ نواصب الفعل حرف کی ایک قسم ہے اور ان حروف کو کہا جاتا ہے جو فعل مضارع پر داخل ہوتے ہیں اور اس کو نصب دیتے ہیں، ان کو حروف ناصبہ بھی کہا جاتا ہے۔ حروف ناصبہ 4 ہیں، ان، لن، کئی، اذن۔ حروف ناصبہ کا مشترکہ عمل، یعنی ان، لن، کئی، اذن، یہ سارے کے سارے الفاظ جب اپنی اپنی جگہ پر فعل مضارع سے پہلے لائے جائیں گے تو یہ کیا تبدیلی لائیں گے، فعل مضارع کے ظاہر پر کیا تبدیلی لائیں گے۔ تو یہ چاروں حرف جب فعل مضارع پر داخل ہوتے ہیں تو جن 5 صیغوں پر ضمہ یعنی پیش ہوتا ہے ان کو زبر دیتے ہیں، اور جن 7 صیغوں پر نون اعرابی ہوتا ہے وہاں سے نون اعرابی گرا دیتے ہیں۔ نون ضمیر 2 صیغوں میں ہوتا ہے وہ باقی رہتا ہے، مثلا ان یذهبا، لن یذهبا، یہ اصل پہلے تھا یذهبو، لیکن ان اور لن کے آنے کے بعد یہ ان یذهبا اور لن یذهبا ہو گیا۔ اس میں ایک اور چیز بتائی جا رہی ہے، وہ یہ ہے کہ لیکن اگر یہ حروف فعل ناقص یعنی معتل اللام پر داخل ہوں تو زبر کی جگہ ان سے حرف علت ہی گرا دیتے ہیں جیسے یرزا۔ تو آپ جانتے ہیں فعل ناقص اس فعل کو کہتے ہیں جس کے لام کلمے میں حرف علت ہو۔ تو یہاں پر لام کلمے میں آخر میں حرف علت ہے جو یا ہے اور اس پر کھڑا زبر پڑا جاتا ہے یرزا۔ تو جب اس یرزا سے پہلے ان یا لن یا کسی بھی حرف ناصب کا استعمال کیا جائے گا تو یہ حرف علت لکھنے اور پڑھنے میں گرا دیا جائے گا اور اس کو ہم پڑھیں گے این یرزا، لن یرزا۔ اس گفتگو کا خلاصہ یہ ہوا کہ حروف ناصبہ 4 ہیں اور یہ فعل مضارع سے پہلے آتے ہیں، اور فعل مضارع کے الفاظ میں اس کے ظاہر میں جو تبدیلی ان حروف کی وجہ سے ہوتی ہے اس کی 2 شکلیں ہیں۔ وہ یہ کہ جن 5 صیغوں پر فعل مضارع کے 5 صیغوں پر پیش ہوتا ہے وہ زبر میں بدل جاتا ہے، جن 7 صیغوں میں نون اعرابی ہوتا ہے وہ پڑھنے اور لکھنے میں نہیں آتا ہے، لیکن 2 صیغوں میں جو نون ضمیر ہوتا ہے وہ اپنی جگہ پر باقی رہتا ہے۔ اور اگر یہ حروف ناصبہ فعل ناقص پر
لائے جائیں، یعنی جس فعل کا لام کلمہ حرف علت ہے تو وہاں سے حرف علت پڑھنے اور لکھنے میں دونوں اعتبار سے وہ ساقط کر دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد اب دوسری چیز ہم یہ جانیں گے کہ ان حروف ناصبہ کی وجہ سے فعل مضارع کے اندر معنی کے اعتبار سے کیا تبدیلی ہوتی ہے اور ان کا کیا فائدہ اور مقصد ہے ان حروف کے لکھنے اور پڑھنے کا۔ تو سب سے پہلا حرف ہے ان۔ یہ جملے کے درمیان میں آتا ہے اور اپنے سے ما قبل کی توضیح کے لیے آتا ہے۔ اب اس کو ایک مثال سے سمجھتے ہیں۔ مثال یہاں پر ہے اریدو ان ادرس الدرس۔ اس کا ترجمہ ہے میں چاہتا ہوں کہ میں سبق پڑھوں۔ اب اس جملے میں اریدو ان ادرس الدرس میں ان کا استعمال جملے کے بیچ میں ہوا ہے۔ ان سے پہلے اریدو ہے یعنی میں چاہتا ہوں، تو ان نے اپنے سے پہلے یعنی اریدو کی وضاحت کی۔ کیا وضاحت کی؟ یعنی ارادہ کیا ہے؟ میرا ارادہ ہے کہ میں سبق پڑھوں۔ تو ان اپنے سے پہلے والے لفظ کی وضاحت کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو اس مثال میں ان کی وجہ سے میرا یہ ارادہ واضح ہو گیا کہ میرا ارادہ سبق پڑھنے کا ہے۔ عربی گرامر میں اس کو ان مصدریہ بھی کہتے ہیں کیونکہ یہ اپنے ما بعد والے فعل کے ساتھ مل کر مصدر کے معنی میں ہوتا ہے۔ آپ جانتے ہیں نا ان کے ما بعد جو فعل ہے وہ ادرسو ہے، تو ادرسو کا مصدر درسا یدرسو درسن، تو درس جو ہے اس کا مصدر ہے۔ تو اریدو ان ادرس الدرسا کا مطلب ہے ارید الدرسا۔ تو یہ ان جو ہے ادرسا کو الدرس کے معنی میں لے جاتا ہے، مصدر کے معنی میں لے جاتا ہے۔ تو یوں آسانی سے اس کو یوں سمجھیں کہ اریدو ان ادرس الدرسا کی جو دوسری فارم ہو سکتی ہے، دوسری شکل ہو سکتی ہے، وہ ہے ارید الدرسا۔ تو دونوں کا مطلب یہ ہے کہ میں پڑھنا چاہتا ہوں۔ اب حروف ناصبہ میں جو دوسرا لفظ ہے وہ ہے لن۔ لن فعل مضارع پر آتا ہے اور اس کو نصب دیتا ہے۔ یہ تو ظاہری اعتبار سے لفظی اعتبار سے ہے، لیکن معنی میں کیا ہوتا ہے؟ فعل مضارع میں نفی، تاکید اور مستقبل کے معنی کرتا ہے، پیدا کرتا ہے۔ جیسے لن ادرس الدرسا، میں ہرگز سبق نہیں پڑھوں گا، یہ اس کا مطلب ہے۔ تو اگر ہم اس کو لن کے بغیر پڑھیں تو یہ ہے ادرس الدرسا، اس کا ترجمہ ہوگا میں سبق پڑھتا ہوں یا میں سبق پڑھوں گا۔ لیکن لن کے استعمال کے بعد اس جملے میں 3 تبدیلیاں ہوئیں۔ پہلی تبدیلی کہ میں نہیں پڑھوں گا، دوسری تبدیلی ہرگز نہیں پڑھوں گا، اور تیسری تبدیلی آپ سن ہی رہے ہیں کہ مستقبل میں اس کا مطلب ہوا کہ میں ہرگز سبق نہیں پڑھوں گا۔ اور کئی جملے کے درمیان میں آتا ہے جو کہ تیسرا حرف ناصب ہے اور اپنے سے ما قبل کی علت اور وجہ بیان کرنے کے لیے آتا ہے۔ مثال میں دیکھیے اسلمت کئی ادخل الجنت، یہاں پر کئی جملے کے بیچ میں آیا ہے اور اس نے تبدیلی یہ معنی کے اعتبار سے لائی ہے کہ کئی نے اپنے سے پہلے والے یعنی لفظ اسلمت، میں اسلام قبول کرتا ہوں، میں نے اسلام قبول کیا۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے اس کی علت کیا ہے؟ کئی ادخل الجنت، تاکہ میں جنت میں داخل ہو سکوں۔ اور چوتھا لفظ ہے اذن، یہ جواب کے لیے آتا ہے، سوال کے جواب میں نہیں آتا ہے، بلکہ گفتگو میں ہم کوئی ایک بات کہتے ہیں، دوسرا شخص اس بات کا جواب دیتا ہے۔ جیسے انا اعطی کا دینارن، میں آپ کو 1 دینار دوں گا، تو دوسرا والا جو مخاطب ہے، سامنے والا شخص ہے، وہ اس بات کے جواب میں کہتا ہے اذن اشکرک، تب میں آپ کا شکر گزار بنوں گا۔ تو یہ اذن کا استعمال ہے اور اذن کے استعمال سے معنی میں یہ تبدیلی آتی ہے۔ تو ان چاروں لفظوں کے اعتبار سے معنی میں جو تبدیلی آتی ہے وہ ہمارے سامنے ہے۔ اب ہم لاسٹ میں آپ کو ان سب کی گردان بتائیں گے۔ جیسے ان سے یہ گردان ہے ان یذهبا، ان یذهبا، ان یذهبوا، ان تذهبا، ان تذهبا، ان یذهبنا، ان تذهبا، ان تذهبا، ان تذهبوا، ان تذهبی، ان تذهبا، ان تذهبنا، ان اذهبا، ان نذهبا۔ اسی طریقے سے یہ لفظ لن کا استعمال کر کے یذهبوا کی گردان ہے، یہ لفظ کئی کا استعمال کر کے یذهبوا کی گردان ہے، اور یہ لفظ اذن کا استعمال کر کے اس پورے فعل مضارع کی گردان ہے۔ تو ان چاروں حروف سے جو فعل مضارع کی گردان آپ کے سامنے ہے، آپ اس پر غور کریں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں اور یہ جانیں کہ جن 5 صیغوں پر پیش تھا فعل مضارع کی گردان میں، وہ ان حروف کے آنے سے غائب ہو گیا ہے، اور جہاں پر نون اعرابی تھا وہ گر گیا ہے۔ تو
یہی تبدیلی ان حروف ناصبہ کی وجہ سے فعل مضارع میں ہوتی ہے، اور معنی کے اعتبار سے جو تبدیلی ہوتی ہے اس کی بھی ہم نے وضاحت کر دی۔ اب آپ لوگ ان گردانوں کو اچھے سے یاد کریں اور مثالوں کے ذریعے اپنی کتابوں میں اس کو ڈھونڈ کر اس کو صحیح طریقے سے برتنے کی بھی کوشش کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔